یاد رکھیں کہ اگر کوئی شوہر پیسے کے بدلے میں طلاق دے اس کو خلع کہتے ہیں، اور اگر بغیر پیسے کے طلاق دے تو اس کو صرف طلاق کہتے ہیں۔ اس میں لیکن خلع کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ لفظ بدل جاتے ہیں، اسی لفظ طلاق سے وہ دے گا، اور یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، باقاعدہ ڈیل ہوتی ہے کہ بیوی آفر کرتی ہے، شوہر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا بیوی کہتی ہے اتنے پیسے لو میری جان چھوڑ دو، یا میں مہر معاف کر دوں گی میری جان چھوڑ دو، شوہر کا یس۔ اب اگر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، اب لفظ طلاق کہہ رہا ہے لیکن چونکہ پیسہ بیچ میں آ گیا ہے، عورت اس پر راضی ہے، ڈیل ہوئی ہے، تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں خلع ایک طلاق بائن کہلاتی ہے، یعنی اس سے ایک طلاق پڑ گئی، اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طلاق کے بعد فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اگر پہلے اس نے 2 طلاقیں نہیں دی تھیں، کیونکہ یہ مل کر تو 3 ہو جائیں گی، ایک دی تھی تو مل کر 2، یا ایک بھی نہیں دی تھی 1، تو اب اگر یہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو چونکہ طلاق بائن ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، تو جدید مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ خلع ہوتا ہے، چونکہ طلاق بائن ہے، فوراً عدت اسٹارٹ ہو گئی، اور عدت اسٹارٹ ہو کر اب یہ اگر عورت حاملہ ہے فرض کر لیں، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلے گی، وہ چاہے 2 دن بعد پیدا ہو جائے چاہے 9 مہینے بعد، عدت چلتی رہے گی۔ اگر 2 دن بعد بچہ پیدا ہوا تو عدت 2 دن میں ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ حاملہ نہیں ہے اور باقاعدہ حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پہلا حیض جو ہے یعنی پہلا حیض کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یعنی 3 حیض گزرنے چاہیے، پھر یہ اس کی عدت، یعنی طلاق کے بعد 3 حیض، یہ ذہن میں رکھیں، تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور اگر حیض نہیں آتا ہے، جیسے 55 سال سے ابو ہیں، یا کوئی لڑکی ہے اس کو وہ ابھی 9 سال سے کم کی ہے فرض کر لیں، طلاق دے دی ہے، تو پھر مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ 3 مہینے عدت ہوتی ہے، اور عدت کے اندر کوئی وہ نئی چیز نہیں ہوتی، جیسے عام طلاقوں کی عدت ہوتی ہے ویسے ہی عدت پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ باقی جو کورٹ کا 1 سائیڈڈ خلع لیتے ہیں، یہ حقیقتاً خلع ہے ہی نہیں۔ خلع کی تعریف سے آپ سمجھ جائیں کہ شوہر بعض اوقات آتا بھی نہیں ہے، جج جو ہے وہ شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، خلع نہیں کہتے، اور یہ بہت ہی کم صورتوں میں نافذ ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہی نہیں شرعی لحاظ سے۔ جتنی بہنیں خلع ایسے کورٹ کا لے کر آرام سے شوہر سے جان چھڑا کر بظاہر اور دوسری شادیاں کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ناراض ہوئے بغیر پہلے اس پر ذرا فتویٰ لے لیں کہ آپ نے کن وجوہات کی بنا پر کورٹ سے رجوع کر کے اس نکاح کو ختم کیا ہے۔ اگر وہ وجوہات، وہ ریزنز ویلڈ نہ ہوئیں، شریعت ان کا لحاظ نہیں کرتی، تو یاد رکھیں کہ آپ پہلے شوہر کی ہی بیوی ہیں ابھی تک، اور دوسرا شخص آپ کا شوہر نہیں ہے، وہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اجنبی کے ساتھ رہنا، پھر جسمانی تعلق قائم کرنا، پھر اس سے بچے پیدا ہونا کیا شرعی حیثیت رکھے گا، ذرا توجہ فرمائیں۔ اس لیے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت بالکل بھی نہیں آتی، اور وہ شرعی مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے وکیل سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارے وکیل بہن بھائی برا نہ مانیں، اور برا بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ، جو سمجھدار ہیں، کہ ہر وکیل شرعی اونچ نیچ تو نہیں سمجھتا، وہ آپ کو برٹش لاء کے مطابق یا پاکستانی قوانین کے مطابق مشورہ تو دے سکتا ہے، اور وہ ایسا مشورہ دیتے ہیں جو بعض اوقات خلاف شرع ہوتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوں گے اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ معلوم کر لیں۔ لیکن یہ میرا بڑا تجربہ ہے، 34-35 سال کی جو تبلیغی عمر ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمیں یہ خوف ہونا کہ مسئلہ ہمارے خلاف نہیں آ جائے تو ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بلی حملہ کرتی ہے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا، اب مجھے بلی نہیں دیکھ رہی، حالانکہ بلی تو اور زیادہ آسانی سے اسے قابو میں کر لیتی ہے۔ تو آپ کے شریعت کے معاملات سے آنکھیں بند کر لینے سے شریعت بدل نہیں جائے گی، میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک ہمدرد کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ گناہ ختم کریں اور صحیح مسئلہ پہلے معلوم کر لیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کے غضب